بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج درود ابراہیمی کے ہی بارے میں ویڈیو ہے، اس کے ڈفرینٹ مشاہدات، ایک نہیں بلکہ کئی ایسے لوگوں کے مشاہدات آپ کے سامنے پیش کروں گی جو درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور درود ابراہیمی کے پڑھنے والے وہ لوگ جو کہ خاص طور پہ 313 کی تعداد پڑھتے تھے۔ اب آپ سنیں کہ 313 کی تعداد پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ ایسی کوئی نعمت نہیں ہے، ایسی کوئی رحمت نہیں ہے جو ان لوگوں کو نہیں ملا کرتی۔ درود ابراہیمی صرف 313 ہی نہیں بلکہ آپ اس سے بھی کئی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ 313 سے کم پڑھتے ہیں، میں ان کی موٹیویشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 313 بار درود ابراہیمی کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں، کیونکہ دیکھیں درود شریف کا جو سفر ہے نا، وہ وفا کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے ہوتا ہے۔ کیونکہ درود کا سفر آپ سمجھ لیں کہ اسی عشق سے جو ہمیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس سے ہی طے ہوتا ہے۔ اب درود شریف کا سفر خوش نصیب سعادت والے کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس کی خوش نصیبی کے کیا ہی کہنے، جو کہ اللہ پاک نے اس کو کثرت بھی عطا کرتی ہو۔ ایک تو وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہو اور پھر درود ابراہیمی پہ بھی کثرت کرتا ہو، اور کم سے کم بھی 313 کا عدد پورا کرتا ہو۔ آپ یقین کیجئے کہ درود شریف کی راہ پر جو بھی شخص آتا ہے نا، کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے، اسے اللہ بھی ملتا ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عشق بھی ملتا ہے، اللہ پاک کی محبت بھی عطا ہوتی ہے۔ اور سعادت کی بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو توجہات ملتی ہیں، مخلصین کی، اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ غور طلب ویڈیو ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اور کوشش کیجئے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں کوئی بھی درود شریف آپ پڑھتے رہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر نہیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور مخلصین کی جو اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ اس سے محبت کریں، ان کو وقت دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ہر وقت 313 وہ اولیاء کرام موجود ہیں جو 313 رسولوں کے نقش قدم پر ہیں۔ 313 اولیاء کرام ہیں جو ہر وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ 313 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان اولیاء کرام کی توجہات آپ کی طرف آتی ہیں، اور وہ جڑے ہوئے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ درود ابراہیمی کی 313 کی تعداد کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے پڑھنے کے اندر ایک طاقت ہے۔ 313 کی تعداد کے اندر درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی روحانی ترقی میں آئے روز اضافہ ہوگا۔ 313 بار درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے تو آپ کی روحانی جو منزلیں ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی، کامیابیاں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی، اور آپ کو بشارتوں سے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اور جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو منفی چیزیں ہیں، جو شیطانی چیزیں ہیں، وہ ہٹتی جائیں گی، ریموو ہو جائیں گی آپ کی لائف سے انشاءاللہ۔ وہ آپ کی جان چھوڑتی جائیں گی، آپ کو ان سے نجات ملتی جائے گی، اور آپ پر ایک خیر کا، ایک برکت کا، ایک روحانیت کا دروازہ کھولا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی روحانی دنیا میں رہنمائی کی جائے گی، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے طریقے بتائے جائیں گے، سکھلائے جائیں گے، اور وہ 313 جو اولیاء کرام ہیں وہ آپ سے محبت کریں گے۔ تنہائیوں میں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی عزتوں کے لیے، آپ کے سکون کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی رپورٹ جائے گی کہ یہ بندہ 313 بار درود ابراہیمی مسلسل پڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر اس کو کیا کیا انعامات اور کیا کیا برکتیں مل رہی ہیں، اس وقت ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کیا کیا انعامات اور کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اور اس کی نسلوں کے اندر کیا کیا خیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 313 کی تعداد کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، اس سے آگے پڑھیں تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن کم سے کم بھی 313 آپ ایک بار شروع کر کے تو دیکھیں، برکت اللہ پاک خود دیں گے انشاءاللہ۔
اب 313 کی تعداد پڑھ کر اس کے بعد اگر آپ درود ابراہیمی 1000 2000 3000 پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھیں، وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، لیکن 313 کی ڈیوٹی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ یہاں ایک چیز جو شاید آپ کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرے کہ اگر ہم 1000 2000 3000 پڑھتے ہیں تو 313 کی کثرت کیوں کہا گیا؟ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ پہلے جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھیں، جیسے فرسٹ ٹائم آپ نے دن میں پہلی بار، آپ پورے دن میں جب پہلی بار یا صبح میں آپ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ 313 بار اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ وہ آپ نے کمپلیٹ کر لی، کثرت ہو گئی، آپ کی کثرت میں شمار ہو گیا۔ اس کے آگے اللہ پاک اگر آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، اس کو پھر آپ مسلسل ایک اس میں کاؤنٹ کریں، لیکن پہلے 313 کو پڑھ کے اگر آپ کر لیں گے تو یہ کثرت والی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اور 313 بار درود ابراہیمی اطمینان سے، محبت سے اور یقین اعتماد سے پڑھیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، جہاں درود ابراہیمی پڑھنے پر وعدے ہیں، انعامات ملنے کے، ثمرات ملنے کے، روحانیت ملنے کی، برکت ملنے کے، خیریں ملنے کے اور ولایت ملنے کے، ان وعدوں پر یقین اور نظر رکھ کر درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے مشاہدے ہیں ایسے لوگوں کے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ان کے ناممکن مسائل ممکن ہو جاتے ہیں۔ بس دل میں یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ اللہ پاک نے میری دعاؤں کو درود ابراہیمی کے وسیلے سے پورا کرنا ہے، اور وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ اب اس طرح 313 کی طاقت کو آپ نے کیش کرنا ہے۔ 313 کے عدد کے مطابق 313 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، اس سے آپ پر خیروں کے دروازے، ولایت کے دروازے، کرم کے دروازے، عطا کے دروازے، فضل کے دروازے، نورانیت اور روحانیت کے دروازے، خوشیوں اور عزتوں کے دروازے اور مقامات کے دروازے کھولے جائیں گے، جسے آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر پورا ایک کائنات کا نظام کائنات کا راز موجود ہے جو آپ پر آشکار کیا گیا ہے۔ اب اس کی قدر قدردانی کریں، اس کو یقین سے لیں۔ 313 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اب جو بندہ 313 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ اولیاء کرام کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ روحانی طور پر آپ کو جج کر رہے ہیں، آپ کو محبت دے رہے ہیں، آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ سوچیں، ہم ایک ایک سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ہم کتنا کہتے ہیں نا دعاؤں کے لیے، اور کہنا بھی چاہیے، لیکن ہم اولیاء کرام سے تو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے نا، لیکن ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، تو اولیاء کرام کی دعاؤں میں تو ہم خود آ گئے، اور وہ تو مقبول ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو ان کی دعائیں تو قبول ہی قبول ہیں۔ جب وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر ہماری قسمت تو چمک ہی جانی ہے نا انشاءاللہ۔ اور پھر یوں ہی پڑھتے پڑھتے جب ایک وقت آئے گا کہ جب آپ روحانی ڈیوٹی کے قابل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کی روحانی ڈیوٹی بھی لگائی جاتی ہے۔ 313 بار درود ابراہیمی پڑھیں، ساتھ اپنی اصلاح بھی جاری رکھیں کہ میری تنہائیاں کیسی ہیں، میرا رزق کیسا ہے، میرے بول کیسے ہیں، میری عبادات کیسی ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہے، میری معاشرت کیسی ہے، میری سوچیں کیسی ہیں، میرے جذبے کیسے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو روحانی ڈیوٹی کے قابل بنانے کی کوشش بھی کریں، اور روزانہ معمول سے 313 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ جو بندہ بھی 313 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو نور جذب ہونے لگتا ہے۔ آپ نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو اپنے معمولات میں رکھنا ہے، اس کو لازم پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رنگ و رنگ کر دے گا، اور آپ دعائیں دیں گے کہ جب آپ کو انعامات، برکتیں، خیریں ملیں گی کہ ہم نے کہیں سنا تھا، اللہ پاک اس کو بھی عطا فرمائے۔ اب ذرا مشاہدوں کی طرف آتے کہ جب سے 313 بار درود ابراہیمی کی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی درود ابراہیمی کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو یہاں پہ بہت سارے مشاہدے دیکھے گئے ہیں۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے 313 بار مجھے درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا تھا، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے مجھے مشاہدات کی دنیا سے آشنا کیا
کہتی ہیں میرے اندر شوق پیدا ہوا اور میں نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، جو کہ پہلی بار میرے لیے بہت مشکل تھا اور میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ میرے ساتھ کچھ روحانی الجھنیں تھیں جس کی وجہ سے میں مشکل سے پڑھ پا رہی تھی۔ میرے وجود کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، میری طبیعت کے اندر بے چینی ہونے لگی، لیکن میں نے عزم کیا تھا کہ میں 313 کی تعداد کو لے کر چلوں گی اور 313 کی تعداد درود ابراہیمی کی مکمل کروں گی۔ میں نے پڑھنا نہ چھوڑا اور 313 کی تعداد کو مکمل کیا اور اس طرح میں نے معمول بنا لیا اور 313 بار روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ مجھے خبر ہوئی کہ نور کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ چلا کہ روحانی مسرت کیا ہوتی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ وجود کا ہلکا پن کیسا ہوتا ہے اور اچھی فیلنگز، مثبت سوچیں میرے اندر آنے لگی۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا وجود بیماریوں سے، الجھنوں سے، جکڑن سے نجات پا رہا ہے اور 313 کا عدد درود ابراہیمی کا ورد میرے اوپر اثر انداز ہونے لگا اور درود ابراہیمی کی روحانیت ان کے الفاظ کے مطابق ان پر کھلنا شروع ہو گئی۔ مزید بتاتی ہیں یہ بہن کہ جو بھی درود ابراہیمی کے مشاہدات پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو انشاءاللہ اس کو درود ابراہیمی کا عشق نصیب ہوگا، اس پر روحانی راز کھلیں گے۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ جب سے میں نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کیا، مجھے خواب کے اندر سفید پرندے نظر آتے ہیں، سفید لباس میں ملبوس ہستیاں زیارت کے لیے نظر آتی ہیں اور میں ان کو اپنے خوابوں کے اندر اکثر دیکھتی ہوں، جس سے مجھے دلی مسرت ہوتی ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں خواب کے اندر اکثر چاند بھی دیکھتی ہوں اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں خواب کے اندر بھی درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوتی ہوں اور باقاعدہ جب میں نیند سے بیدار ہوتی ہوں تو میری زبان پر درود ابراہیمی جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت اس کے فضائل۔ ابھی تو آپ نے ایک ہی بہن کے سنے ہیں مشاہدے، آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ مشاہدات اور معجزات کا ذکر کیا گیا ہے درود ابراہیمی پہ، کیونکہ دیکھیں جو خواب میں خود کو درود شریف پڑھتے دیکھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اسے اس درود شریف کی برکتیں، اس درود شریف کی خیریں ملتی ہیں اور اس کے رزق کے اندر فراخی ہوتی ہے، اس کے رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے اور اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے۔ ایک اور مخلص بہن ہے، بتاتی ہیں کہ جب میں نے درود ابراہیمی کی عظمت، کمالات، مشاہدات کے حوالے سے 313 کا تذکرہ سنا اور درود ابراہیمی کے راز سنے تو میرے اندر شوق پیدا ہوا اور میں نے اسی وقت 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا عزم کر لیا۔ کہتی ہیں کہ یقین جانے جب سے میں نے 313 کی تعداد کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے انوکھی خوشی، انوکھا سکون ملا ہے۔ میرے اندر جو خوشی کی کیفیات ہیں میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی۔ اور ایک اور خاتون ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جب سے میں نے درود ابراہیمی 313 بار پڑھنا شروع کیا مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، طبیعت ہلکی رہتی ہے، خوشی، ایک مسرت کو میں محسوس کرتی ہوں۔ بتاتی ہیں کہ میرے باطن میں خوشگوار احساس ہے جسے میں صرف محسوس کر سکتی ہوں، اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب کے اندر بتایا گیا کہ درود ابراہیمی 313 بار پڑھنے کے ثمرات کیا ہیں، برکات کیا ہیں، جس سے جان کر مجھے خوشی ہوئی اور اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا گیا۔ میرے جذبے بدلے ہیں، میری سوچیں بدلی ہیں، مجھ میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ 313 بار درود ابراہیمی کی تعداد کے حوالے سے بات ہوئی تو مختلف جو مشاہدے آپ کے سامنے پیش کیے تو اللہ پاک نے دیکھیں کتنا کچھ نوازا ہے نا۔ ایک بھائی ہیں اور انہوں نے درود شریف کے بارے میں بتایا اور ان کی درود شریف کی جو محبت ہے وہ قابل دید ہے اور کہتے ہیں درود شریف سے محبت کرنے والے اللہ والوں کا ادب کرنے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میں درود شریف کے سفر میں ہوں، درود شریف کی برکات، درود شریف کے ثمرات الحمدللہ مجھے ملے ہیں۔ میں نے 313 کی تعداد کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنے کے حوالے سے جب ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ ڈفرینٹ چینلز پہ ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں درود ابراہیمی کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی کسی کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو کہنے لگے کہ مجھے اشتیاق ہوا کہ مجھے اس تعداد کے مطابق درود ابراہیمی پڑھ کے درود ابراہیمی کا فیض حاصل کرنا چاہیے، درود ابراہیمی کے راز حاصل کرنے چاہیے، درود ابراہیمی کے ثمرات حاصل کرنے چاہیے۔ مزید بتاتے ہیں کہ جب میں نے تعداد کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر میرا سفر چل نکلا، میرے پاس جو وقت ہوتا تھا 313 کی تعداد مکمل کرنے کے بعد میں باقی وقت بھی درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا
اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ پاک اس میں کثرت خود ہی عطا فرما دیتا ہے، برکت تو ہے ہی ہے، لیکن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں نا تو پھر ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو، چاہے آپ 111 کی تعداد میں پڑھتے ہو، 313 کی یا ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہو، آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک میرے وقت میں اتنی برکت دے، میری تعداد میں اتنی برکت دے کہ میں اس سے بھی زیادہ کثرت کر سکوں تیرے حکم سے اور خوب فیض پا سکوں، کیونکہ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا درود ابراہیمی پڑھنے والے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے آپ کی دل کی خوشی، آپ کا ذہنی سکون۔ اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہمارا ٹوٹل مال اسباب بھی کام نہیں آتا نا۔ بہت سارے امیر کبیر لوگ دیکھے ہیں جو کہ بڑی بڑی عمارتوں کے، بڑی بڑی بلڈنگ سے، بڑے بڑے کاروباروں کے مالک ہیں، لیکن ان کے پاس ذہنی اور دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ اگر جھونپڑی میں بیٹھنے والا جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے کوئی اسباب نہیں ہوتے، لیکن جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک مل جاتی ہے، اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ہے درود ابراہیمی کی برکت۔ تو ایک اور مشاہدہ سناؤں کہ ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں روزانہ اہتمام کر کے 313 بار درود ابراہیمی پڑھتا اور پھر یہ سارا دن میں درود شریف کی کثرت کرتا، اور میں اکثر مراقبہ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ 313 کی تعداد جب سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے، میرے دل کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سفید رنگ میں ظاہر ہوتا تھا۔ میری 313 کی تعداد چلتی رہی اور میں بہت خوش تھا کہ اللہ پاک نے میرے دل کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کندہ فرما دیا ہے۔ 313 کی تعداد جب میں پڑھتا تو مجھے ایک روحانی مسرت ملتی، ایک روحانی خوشی ملتی، اور میں ایک مطمئن مسافر بن کر اس تعداد کو لے کر چل رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ رب کریم نے مجھے درود ابراہیمی کو پڑھنے کی توفیق سے نوازا اور روحانیت کی رمزوں سے آشنائی بخشی۔ سبحان اللہ۔ آگے بتاتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد جب میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جو میرے دل کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اس کا رنگ جو کہ پہلے سفید تھا اب وہ سبز رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اب جب بھی میں مراقبہ کرتا ہوں تو میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز رنگ میں دیکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم درود ابراہیمی کے نور کو روحانی آنکھ سے دیکھیں تو درود ابراہیمی کے نور کا رنگ یہی ہے، یعنی سبز ہے۔ اور نئے سننے والوں کے لیے کہوں گی کہ اس رنگ پہ بھی، یعنی کہ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ کیسا ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے درود ابراہیمی کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جب سے میں نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کے اندر ایک طمانینت ہے، میرے مزاج کے اندر ایک انوکھا ٹھہراؤ ہے، مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کبھی میں دریا کے کنارے، کبھی میں سمندر کے کنارے کھڑی ہوتی ہوں، پھر اسی دوران مجھے دھکا دیا جاتا ہے جس سے میں اس دریا یا سمندر میں گر جاتی ہوں اور ڈوبنے لگتی ہوں، اور اسی دوران میں دیکھتی ہوں کہ کنارے پر سبز رنگ کا گھاس موجود ہے، میں اس گھاس کو پکڑ کر باہر آتی ہوں، اور پھر مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے جان لیں کہ جب اللہ پاک کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے درود شریف کی نعمت سے نوازتا ہے، اور 313 کا عدد ہر بندے پر کھلتا بھی نہیں، 313 کا عدد اسی پر کھلے گا جس کو روحانیت نصیب ہونا ہوگی، جس کو برکتیں ملنا ہوں گی۔ تو 313 کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے درود ابراہیمی کو یقین سے، ادب سے، محبت سے پڑھتے رہیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی نسلوں کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی کا سفر اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم لوگ میں سے اکثر لوگ، بلکہ میں خود اپنے آپ کو بھی کہوں گی کہ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میں درود ابراہیمی ایک تسبیح تو کیا، میں تو 11 بار بھی ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی، جبکہ میں دوسرے صیغے پڑھا کرتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے توفیق دی، اور دعا سب سے بڑھ کر ہے دعا۔ آپ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو 313 بار آپ نے پڑھا، اور ایک دفعہ ایک تسبیح جو ہے نا وہ آپ درود ابراہیمی کی مزید اگر آپ پڑھ سکیں تو ویل اینڈ گڈ، کہ آپ درود شریف کی برکت کے لیے
درود شریف کی برکت کو اور درود شریف کی تعداد میں کثرت کے لیے، یعنی کہ ان دونوں کو بھی ہدیہ کریں، یعنی درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے تو آپ درود ابراہیمی کی برکت کو اور درود ابراہیمی کی تعداد کو ہدیہ کریں، اور یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ اور چینل پہ ایک ویڈیو ہے، اس میں ایک بہن نے کامنٹ بھی کیا تو میں نے اس کو پن بھی کیا ہے، ابھی میرے خیال سے یہ لاسٹ ویک کی ہی ویڈیو تھی میری، تو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے شاید، اس سے پہلے کی 2 یا 3 ویڈیو سے پہلے کی ویڈیو ہے شاید وہ، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک بہن ہے، انہوں نے اپنا مشاہدہ وہاں پہ لکھا اور وہ 12,000 درود ابراہیمی تک پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے اس میں یہی طریقہ بتایا کہ میں ایک تسبیح جو تھا درود ابراہیمی اور ساتھ میں نماز والا سلام وہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھ لیا، ہم نے بھیج دیا، تو اس کے بعد درود ابراہیمی کی برکت کو، درود ابراہیمی کی تعداد کو ہدیہ کرتی تھی، اور اس طرح سے ان کی تعداد جو تھی وہ 12,000 تک پہنچ چکی تھی ماشاءاللہ سے۔ تو ان بہن کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کو ان کو مزید کثرت سے نوازے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کریں۔ نماز والا سلام وہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ لوگ بھی سلام پڑھ لیا کریں، کم سے کم ایک تسبیح، کیونکہ فائدہ سے یہ ہے کہ جب ہم سلام کریں بھیجیں گے تو جواب تو آئے گا نا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب آ گیا، جو کہ آنا ہی آنا ہے، تو ہم تو کیا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ کافی ہوگا۔ ایسی سلامتی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم پر آئے گا۔ تو درود کے ساتھ سلام کی بھی کوشش کیا کریں کہ سلام بھی بھیجا کریں، تو بہت پیارا سا ہے۔ آپ نے اگر ہر تسبیح کے ساتھ، ہر درود ابراہیم کی تسبیح کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو ایک تسبیح آپ سلام کی پڑھ لیا کریں، 313 بار آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد ایک تسبیح ہے، زیادہ آپ جتنا بھی چاہیں وہ سلام کر بھیج دیا کریں، تو بہت پیارا سا یہ وظیفہ ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ پاک درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام فیوز و برکات اور انوارات اور کرامات عطا فرمائے، ہم سب کو ہر جہان میں خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں، آپس میں محبتیں، اتفاق، سلامتی، سکون، کامل صحت، کامل ایمان، کامل مغفرت اور خاتمہ ایمان عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو خیروں سے نوازے اور ہمارے آغاز سے انجام تک ہم بہترین کر دے اور آسانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔